الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت و صوم رمضان۔ بے شک دین تو اللہ کی نظر میں اسلام ہی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ آج کی اس گفتگو کے لیے میں نے دین کا ایک جامع تصور آپ حضرات سے شیئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ ایک ایسی تصویر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو دین ایک پورا سٹرکچر بن جائے جو آپ کے سامنے ہو، اور اس کے مختلف اجزاء آپس میں جڑ جائیں۔ جیسے ایک ہے کسی گاڑی کے اسپیئر پارٹس اور ایک ہے گاڑی، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ آپ کے پاس سارے اسپیئر پارٹس ہوں، بلکہ اسپیئر پارٹس کی دکان ہو، یا کباڑ میں آپ کا کوئی مرکز ہو کہ جس میں سارے پرزے بڑی تعداد میں پڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ گاڑی نہیں ہوتی، اس کے پرزے ہوتے ہیں، آپ ان پر سواری نہیں کر سکتے۔ گاڑی کس چیز کا نام ہے؟ ان پرزوں کو ایک خاص طرح سے جوڑنا اور پھر اس کو خاص طریقے سے چلانا جو ہے، اس سے گاڑی وجود میں آتی ہے، ورنہ گاڑی نہیں بنتی۔ ان جنرل ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے اچھے دیندار، بلکہ دین کے جاننے والے لوگ، وہ دین کے اجزاء کو جانتے اور پہچانتے ہیں، لیکن دین کی کوئی تصویر ان کے سامنے نہیں ہے۔ دین کے اجزاء میں کئی پہلوؤں سے ہیں، طرح طرح کے ہیں۔ مثلا چاہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ایک چیز ہے کہ جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر قرآن مجید میں انسانی حقوق کے تذکرے ہیں، والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور یتیموں اور مسکینوں کے حقوق ہیں۔ یہ سب اجزاء کی حیثیت سے ہم انہیں جانتے ہیں، لیکن ان کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے، دین کے سٹرکچر میں وہ کہاں فٹ ہوتے ہیں، یہ اکثر و بیشتر ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آج میں یہ چاہوں گا کہ ایک عمارت کی مثال لے کر آپ حضرات کو بتاؤں کہ اس عمارت کی بنیاد کیا ہے، وہ کن ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، اور پھر اس کے مختلف فلورز کون کون سے ہیں، پھر ان فلورز تک پہنچنے کے لیے سیڑھی یا ایسکیلیٹر کون سا ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 بنیادوں پر کھڑا ہے، اس کی اسلام کی 5 بیسز ہیں۔
ایک دوسری حدیث جو آپ کو بہت معلوم ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تو جب ان دونوں احادیث کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو ذہن میں ایک عمارت کا تصور آتا ہے۔ عمارت کسی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر، بنیاد کے اوپر دیواریں یا پلرز ہوتے ہیں اور پھر چھت ڈالی جاتی ہے، اور جب تک چھت نہ ڈالی جائے، صرف پلر کھڑے ہوں یا دیواریں کھڑی ہوں، تو ان کو آپ بالعموم عمارت نہیں کہتے۔ تو اسلام کی بھی کچھ بنیادیں ہیں، ان 5 بنیادوں میں سے ایک جو ہے وہ فاؤنڈیشن کے معنوں میں ہے، اور پھر 4 اس کے ستون ہیں۔ اسلام کی بنیاد بلا شبہ ایمان ہے۔ اسلام کی بنیاد بلا شبہ ایمان ہے، جس پر یہ عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور جتنی اونچی آپ عمارت بنانا چاہتے ہیں اتنی ہی گہری آپ اس کی بنیادیں کھودتے ہیں۔ اگر آپ نے، ایک سادہ سا فارمولہ ہے کہ اگر آپ نے 3 منزلہ عمارت بنانی ہے تو کم سے کم آپ کی بنیاد جو ہے وہ 3 فٹ ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی عمارت خود تعمیر کروائی ہے، کوئی گھر تعمیر کروایا ہے، یا آپ نے کہیں کوئی عمارت بنتی دیکھی ہے، تو سب سے نیچے جو عمارت کی بنیاد ہوتی ہے وہ کم سے کم 1.5 فٹ ضرور ہوتی ہے، بلکہ 2 فٹ ہوتی ہے، یعنی 3 اینٹیں جو ہیں وہ 9 انچ والی یوں کر کے کھڑی لگائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کو 18 انچ کیا جاتا ہے، اور پھر اگر آپ نے اوپر عمارت جو ہے اس پر 9 انچ کی دیوار کھڑی کرنی ہے تو پھر آپ ایک جو لیئر ہے وہ یوں اینٹوں کی لگاتے ہیں، دوسری یوں لگاتے ہیں، 2 ملا کر، تو یوں پھر وہ جو عمارت ہے آپ کی کھڑی ہوتی ہے، اور پھر اس پر آپ چھت کا بوجھ ڈالتے ہیں۔ تو اسلام کی بنیاد ایمان ہے، اور اس کے 4 ستون نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہیں۔ پھر اس کی بنیاد کی بھی 2 جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، کہ جیسے میں نے کہا کہ نیچے سے بنیاد بہت چوڑی ہوتی ہے، اور جو آپ اوپر چڑھتے ہیں پھر تنگ ہوتی چلی جاتی ہے، یہ ایک تقسیم ہے۔ دوسری تقسیم یہ ہے کہ بنیاد کا ایک حصہ جو وہ ہوتا ہے کہ جو زمین کے اندر ہوتا ہے اور نظر نہیں آتا۔ بلا شبہ سب سے اہم وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ تو ایمان کے بھی 2 حصے ہیں، ایک وہ جو نظر نہیں آتا، ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ آپ کا بلیف کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نو۔ میرا بلیف کیا ہے؟ یو ڈونٹ نو۔ لیکن ایک ایک چیز ہے جو نظر آتی ہے۔ ہم اپنی زبان سے ایک کلمہ پڑھتے ہیں، اپنی زبان سے ایک گواہی دیتے ہیں جو بتاتی ہے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو کہ میں کون ہوں، میرا بلیف کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، واشہد ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ہے نیچے، سب سے نیچے بنیاد۔ اور ایمان مجمل میں ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میں ان باتوں کا زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، تو اس سے ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ عمارت کی مثال لیں تو ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، اور ایک پلنتھ ہوتا ہے، یعنی اگر 9 انچ کی دیواریں آپ اٹھانا چاہتے ہیں تو باہر آپ کو 13 انچ کی یا 18 انچ کی ایک جو ہے وہ بنیاد نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آپ نارمل دیواریں جو ہے وہ کھڑی کرتے ہیں۔ تو وہ جو نظر آنے والا حصہ ہے وہ گواہی ہے، وہ شہادت ہے جو ہم زبان سے دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو بھی آپ نے جس موٹائی کی دیواریں یا پلرز کھڑے کرنے ہیں آپ اس کے اوپر اٹھاتے ہیں۔ اگر وہ 9 انچ کے ہیں تو پھر وہ 9 انچ اوپر تک جائے گا، اگر وہ 13 انچ کا ہے تو 13 انچ اوپر تک جائے گا۔ پرانی عمارتیں جو ہوتی تھیں وہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ وہ 18 انچ
اور 36 انچ کی وہ دیواریں ہوتی تھی، اسی لیے وہاں پر ایئر کنڈیشن کا کوئی تصور نہیں تھا. اونچی چھتیں ہوتی تھی، ان میں روشن دان ہوتے تھے جن میں اوپر کراس وینٹیلیشن ہوتی تھی اور گرم ہوا جو ہے وہ اوپر نکلتی رہتی تھی، اور بغیر اے سی کے آپ آج بھی ان عمارتوں کے اندر بڑے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. تو ایک پورا پیکج ہوتا ہے. جب ہماری عمارتوں میں اے سی لگتے ہیں تو پوری کی پوری عمارت اس کے مطابق بنتی ہے. چھت نیچی ہوتی ہے تاکہ ایریا جس کو ٹھنڈا کرنا ہو وہ کم سے کم ہو. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں، تو دین جب آپ ایک پیکج کے طور پہ لیتے ہیں تو پھر وہ سمجھنا بھی بڑا آسان ہے اور اس پر عمل کرنا بھی بڑا آسان ہے. اور اگر آپ پیکج کو نہیں سمجھتے تو وہ چیز کہ جو زیادہ اہم نہیں ہے وہ بعض اوقات ہماری نظروں میں اہمیت اختیار کر جاتی ہے، اور جو کم اہم ہے اس کو ہم بہت زیادہ اہمیت دے بیٹھتے ہیں. تو دین کو اگر سٹرکچر کے طور پر لیں گے تو ایمان دین کی بنیاد ہے، اور اس کے اوپر پھر جو کالمز ہیں، جو پلرز ہیں، وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے. اصل دین کیا ہے؟ اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت ہے. اس لیے کہ سورہ ذاریات میں دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بیان کر دی گئی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں. بندگی، غلامی. غلام کیا ہوتا تھا کہ جیسے بھیڑ بکری کسی شخص کی ملکیت ہے، ایسے ہی انسان بھی انسانوں کے غلام ہوا کرتے تھے، ملکیت ہوا کرتے تھے کہ وہ کوئی شخص اپنے غلام کو کچھ کھانے کو دے یا نہ دے، اس کا کوئی کلیم نہیں تھا. اس کو وہ ذبح کر دے اپنے غلام کو تو بھی کوئی دوسرا شخص آ کر کلیم نہیں کر سکتا تھا تم نے اس شخص کو ذبح کیوں کیا ہے، وہ اس کی ملکیت ہے. He can do whatever he likes with him. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اپنے چوائس سے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، اپنا مالک تسلیم کر لے، اور پھر اس کے سامنے سبمٹ کرے پورے طور پر. جو وہ دے وہ لے لے، اور جو نہ دے اس کو کلیم نہ کرے. اسی پر بھروسہ کرے، اسی سے مانگے، اسی کا کہنا مانے، اور ہر اعتبار سے اسی کے سامنے سبمٹ کرے. لیکن یہ کام آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا امتحان ہمارا لیا ہے کہ ہمارے اندر کچھ کمزوریاں رکھ دی ہیں. مثلا دنیا کا مال ہمیں بہت پسند ہے، ہمیں لگژری بہت پسند ہے. اب وہ لگژری جو ہے ظاہر ہے وہ مال سے خریدی جاتی ہے، تو لے دے کر مال ہر اعتبار سے ہمیں پسند ہے. پھر بنیادی طور پر ہم سب کون ہیں؟ حیوان ہیں. جیسے حیوانات کے اندر کچھ انسٹنکٹس ہیں کہ انہیں بھوک لگتی ہے، انہیں پیاس لگتی ہے، انہیں غصہ آتا ہے، ان کے اندر شہوت ہے. ہم سب کے اندر بھی یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں پائی جاتی ہیں. پھر اسی طرح ہم آرام پسند ہیں، ہم ریلیکس ہو کر رہنا چاہتے ہیں، اور زیادہ محنت ہمیں پسند نہیں ہے. لیکن غلامی کے لیے تو پھر انسان کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے جو اس کا مالک اسے کہے. یہ جو بندگی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ تو چھت ہے جو مطلوب ہے. لیکن پلرز کا کام کیا ہوتا ہے؟ چھت کو سپورٹ کرنا. آپ کے اس کالج میں یہ دیکھیے، آپ کو یہ پلرز نظر آ رہے ہیں، 1 2 3 4، پھر کوریڈور کے بعد ایک 5واں پلر ہوگا کہ جس پر یہ عمارت جو ہے وہ کھڑی ہے. اگر یہ پلر کمزور ہو جائیں گے تو عمارت جو ہے اس کے گر جانے کا اندیشہ ہوگا. تو پلرز مطلوب نہیں ہوتے لیکن اہم ضرور ہوتے ہیں. بنیاد مطلوب نہیں ہوتی لیکن اہم ضرور ہوتی ہے کہ جتنی اونچی آپ کی عمارت ہے اتنے ہی مضبوط آپ فاؤنڈیشنز بنائیں گے اور اتنے ہی مضبوط آپ پلرز کھڑے کریں گے. پھر یہ عمارت جو ہے، اس کی چھت جو ہے، اس کی بھی سمجھیے کہ 4 فلورز ہیں. ایک تو گراؤنڈ فلور ہے، دوسرا پھر اس کا فرسٹ فلور ہے، پھر سیکنڈ فلور ہے، پھر تھرڈ فلور ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ ہے.
اور ملٹی سٹوری بلڈنگ کی بنیادیں اور پلرز بہت مضبوط ہونے چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس عمارت کے جو پلرز ہیں وہ کس طرح عمارت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم بنیادی طور پر حیوان ہیں اور ساری حیوانی صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اور دیر از ایوری لائکلی اے پاسبلٹی کہ کوئی انسٹنکٹ ہمیں اتنا مجبور کر دے کہ ہم اپنی غلامی کی جو اصل بات ہے وہ بھول جائیں اور ہم اس میں محو ہو جائیں۔ تو روزہ کیا ہے؟ جو ہمیں حیوانیت پر قابو پانے کا طریقہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے فیصلے سے کھائیں، اپنے فیصلے سے پئیں، اپنے فیصلے سے ریٹیلیٹ کریں، اور اپنے فیصلے سے ہم اپنی جو خواہش ہے اللہ نے رکھی ہے جنسی خواہش، اس کو پورا کریں۔ یہ جو اپنا فیصلہ ہے میں، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں روزہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک کمزوری رکھی ہے جس کو ہم بھول کہتے ہیں، نسیان، ہم بھول جاتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے، یعنی یہی بات کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ دنیا میں آتے ہیں اور جو مختلف خواہشات اور جو ریکوائرمنٹس ہمیں ہوتی ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ یہ سبق یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا ستون دیا ہے، اور وہ سب سے اہم اور مرکزی ستون ہے ہمارے دین کا، کہ دن میں 5 مرتبہ ہم پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا سبق یاد کرتے ہیں۔ اور وہ سبق کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں بتا جانا کدھر ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی کسی بھی طرف جانے کے آپ جہاں سے موو کرنا شروع کرتے ہیں تو موومنٹ وداؤٹ ڈائریکشن نہیں ہوتی۔ آپ میں سے جن حضرات نے ایف ایس سی کی تھی پہلے، اکاؤنٹنگ میں آنے سے پہلے، تو یاد ہوگا کہ موومنٹ اور ڈائریکشن لازم و ملزوم ہے، بغیر ڈائریکشن کے موو نہیں ہو سکتے۔ میں آپ سے کہوں کہ جی چلیں، آپ بات میری نہیں سمجھیں گے جب تک کہ میں آپ سے یہ نہ کہوں کہ آگے کو چلیں، بائیں جائیں، دائیں جائیں۔ تو یہ سب جو ہے ڈائریکشن، موومنٹ جو ہے وہ ہمیشہ ڈائریکشن اورینٹڈ ہوتی ہے۔ یہی چیز جو ہے وہ قرآن مجید کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں بھلا؟ حرکات، اور حرکت کہتے ہیں موومنٹ کو۔ تو مطلب کیا ہے کہ 2 قسم کے جو حروف ہوتے ہیں انگریزی کے اعتبار سے دیکھیں تو کانسوننٹس اور واولس، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ جو کانسوننٹس ہیں وہ بیسیکلی ساؤنڈز ہیں، لیکن آپ نے کوئی ساؤنڈ پروڈیوس کرنی ہے تو یو ہیو ٹو ہیو اے ڈائریکشن، یعنی آپ نے پی ساؤنڈ پروڈیوس کرنی ہے تو وہ پی نکالنا ہے، پا نکالنا ہے، پو نکالنا ہے۔ یہ کیا کون ڈٹرمن کرے گا؟ یہ واولز ڈٹرمن کریں گے۔ عربی میں اور اردو میں یہ چیز کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ حرکات۔ اگر پے پہ زبر ہے تو پا ہوگا، پے پہ زیر ہے تو آواز نکالنی ہے آپ نے، اب اس کو کس رخ پہ نکالنا ہے؟ پی، پو۔ تو یہ جو ڈائریکشنز جو ہیں وہ ڈٹرمن ہوتی ہیں۔ تو آپ نے موو کرنا ہے تو آپ نے کسی سرٹن ڈائریکشن میں موو کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کو ماننا کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا رشتہ ہے، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا رب ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ آپ کسی جگہ انشاءاللہ کوالیفائی کریں گے تو موسٹ آف یو وہ جاب کریں گے، تو جب وہ جا کر رپورٹ کریں گے باس کو، اپنے امپلائر کو، تو کیا کہیں گے؟ سر میں آ گیا ہوں، بتائیے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے کہ وہ ہمارا آقا ہے، ہم اس کے بندے غلام ہیں۔ تو پہلے تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، نن ایلسز، صرف تیرے ہی بندے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ڈائریکشن لیتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا
صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن کو تو نے انعام دیا. یعنی ویج اور انعام میں فرق ہے نا. ویج جو ہوتی ہے وہ آپ کی پرفارمنس پر آپ کو ملتی ہے اور جو کمٹمنٹ ہے اس کے مطابق ملتی ہے. لیکن اگر آپ کا باس یا آپ کا امپلائر خوش ہو جائے تو پھر وہ آپ کو انعام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ تو اطاعت کا ہے کہ ہم کہنا مانیں، لیکن ہم سے وہ آئیڈیل بندگی جو ہے وہ ہو نہیں پاتی اور نہ ہو سکتی ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور معصوم، خطا سے پاک صرف نبی ہوتا تھا. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی تو معصومیت بھی ختم ہو گئی. سادہ لفظوں میں کہوں تو پرفیکشن بھی ختم ہو گئی. none of us is perfect. تو وہ جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کی بنیاد پر اگر عدل کا تقاضا کیا جائے تو پھر ہم حقدار کس کے ہیں؟ سزا کے. وہ جو بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ عدل کریں نہ انصاف کریں، بس معاف کریں بس معاف کریں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم اصل میں اس کی بخشش مانگتے ہیں. یہ انعام ہے کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے، محاسبہ ہوگا. محاسبہ بنیادی طور پر ہمیں بتانا ہے کہ تم نے یہ کیا ہے. لیکن اگر اس کے بعد عدل کے تقاضے پورے ہوں گے تو پھر تو ہم سب بہت زیادہ سزا کے حقدار ٹھہریں گے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہم پر فرمائے گا اور ہمیں انعام عطا کرے گا مغفرت کی شکل میں تو پھر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو سورۃ فاتحہ میں دراصل ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں کہ ہمیں وہ 3 حرف دے دے. اگر میں اس کو آپ کے سامنے کوئی پکچر اس کی پیش کروں کہ جب ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو پکچر جو ہے وہ فرام ٹائم ٹو ٹائم بدلتی رہتی ہے کسی تھیم کی. مثلا جب میں چھوٹا تھا ممبروں میں محراب سے سنتا تھا کہ ایک اعمال نامہ ہے اور اس میں انسان کے تمام اعمال درج ہو رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی درج ہو رہا ہے. تو میں سوچتا تھا کہ وہ رجسٹر کتنا بڑا ہوگا، پورے کمرے جتنا رجسٹر ہوگا کہ جس میں کسی شخص کی 60-70 سال کی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نوٹ ہو رہا ہے. لیکن اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے آ کر میرے لیے بڑا آسان بنا دیا کہ یہ کمپیوٹر جو ہے جب نیا آیا تھا پورے کمرے جتنا ہوتا تھا، پھر ڈیسک ٹاپ آ گیا، پھر لیپ ٹاپ آ گیا، اور پھر اس کے بعد یہ نوٹ بک آ گئی، اور پھر یہ اینڈرائڈ فون آیا ہے. پورا کمپیوٹر ہے نا کہ اس میں میموری جو ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ کیا کچھ جو ہے وہ اتنے سے اسٹرکچر کے اندر آپ سیو کر سکتے ہیں. اور یہ تو آج کی تاریخ تک ہے، پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا، پتہ نہیں کوئی دھاگا ہی ہوگا یا شاید کوئی جیسے جو آ رہا ہے نا یہ جو آپٹک فائبر ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی موٹائی کیا ہے؟ یعنی ملی میٹر کا بھی کوئی فریکشن ہے جتنی موٹائی کا وہ کیبل ہے، اور اس میں سے کوئی 10,000 کے قریب جو ہے وہ لائنز جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کر رہی ہیں ادھر سے ادھر. ادھر ایک ڈیوائس لگی ہے کہ جو ایک پیغام کو اس میں ڈالتی ہے اور دوسری طرف ڈیوائس ہے کہ جو اس کو ریسیو کر کے دوبارہ اپنی اصلی شکل میں لے آتی ہے. پکچر جا رہی ہے وہ پکچر بن کے دوبارہ آ جاتی ہے، آواز ہے تو آواز بن کے چلی جاتی ہے، کوئی اور ڈاکومنٹ ہے تو وہ پہلے جو ہے اس کو جاتا ہے اور پھر آگے سے نکل جاتا ہے. تو انسان کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کی سوفسٹیکیشن کا یہ عالم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس کا کیا ہوگا. تو پتہ نہیں ہمارے جسم میں کتنی جگہوں پر ہماری ساری حرکتیں جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں. جیسے یہ الیکٹرانک کمیونیکیشن جتنی بھی ہے کہ آپ یہاں سے ای میل کرتے ہیں امریکہ، تو پاکستان میں بھی کسی جگہ پر اس کو کلیکٹ کیا جا سکتا ہے، ہیک کیا جا سکتا ہے، اور پھر انڈیا میں، پھر ملائیشیا میں، پھر پتہ نہیں کہاں کہاں، جہاں بھی وہ سینٹر بنا لیں گے کہ اس میں سے اس چیز کو وہ کر سکیں. تو ہمارا پورا جسم جو ہے یہ ریکارڈ کر رہا ہے ہر چیز کو. اور اب میری پکچر جو ذہن میں بنتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی خاص جگہ ہوگی کہ جس میں سے ہم گزریں گے تو ہمارا جسم جو ہے اس کو وہ جگہ سکین کر کے اور سامنے رزلٹ ڈسپلے کرے گی. اچھا، اب عام جو ذہن انسان کا بنتا ہے وہ کیا ہے
اگر یہ سامنے نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی ہمیں ضرورت ہے، اور انسان بہت زیادہ حساب کتاب والا ہو جاتا ہے کہ جی بس میرے سارے اعمال ٹھیک ہیں تو میرے 100% نمبر ہیں، حالانکہ کوئی 100% ٹھیک تو ہو نہیں سکتا۔ پہلے بھی شاید میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ جا میں نے تمہیں بخشا، جا تو جنت میں۔ وہ کہے گا نہیں میں محنت کر کے آیا ہوں، بہت نیکیاں کما کے لایا ہوں، اے اللہ تو میرا حساب لے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہے گا اسے کہ جا میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ جب بار بار اصرار کرے گا کہ میرا حساب لیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ ٹھیک ہے ابھی اس کا حساب شروع کرو ایز پر ہز چوائس۔ تو سب سے پہلے اس کی آنکھ کا حساب لو۔ اب جب آنکھ کا حساب ہوگا تو اس میں وہ فیل ہو جائے گا۔ کیوں؟ یعنی حساب تو پھر حساب ہوتا ہے نا، تو پھر آنکھ کے صرف استعمال ہی کا حساب نہیں ہوگا، نعمت کا بھی تو حساب ہوگا نا۔ پہلے تو یہ حساب دو کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی تھی، اس کا شکر تم نے ادا کیا۔ تو ہم میں سے شاید کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کوئی 1.5 سال پہلے میں واک کرتے ہوئے گر گیا تھا اور میری یہ سنگلی کا فریکچر ہوا تھا، ٹھیک؟ اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کیا کیا مشکلات تھیں، بٹن بند کرنا اور کھولنا۔ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ اس میں بھی اس انگلی درمیان والی انگلی کا بڑا اہم رول ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہزار بند باندھنا جتنا مشکل تھا تو معلوم ہوا کہ اس انگلی کا بڑا اہم رول تھا۔ لکھتے ہوئے وہ جو اصل سارا جو قلم کا گرپ ہے وہ اسی انگلی کا ہے، یہ مجھے اس وقت پتہ چلا۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو 68 سال 67 سال تک اس انگلی کا کبھی شکریہ ادا نہیں کیا تھا۔ پھر ایک دفعہ میں نے بیٹھ کر جو ہے وہ پاؤں کی ٹو سے لے کر یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں نے سارے شکر ادا کیا، لیکن حق تو پھر بھی ادا نہیں نہ ہوا۔ تو ہماری ناشکری، اس کا حساب اسی میں ہم فیل ہو جائیں گے۔ ایک بال کا ہم حساب نہیں دے سکتے، ایک ناخن کا ہم حساب نہیں دے سکتے، تو آنکھ کا حساب کیسے دیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو نیچر بنائی ہے اس نیچر کے مطابق کوئی مرد آنکھ کا حساب نہیں دے سکتا، کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ میں نے کبھی اس آنکھ کا غلط استعمال نہیں کیا۔ لہذا جب وہ آنکھ کے حساب میں ٹھوس ہو جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ جاؤ، چل جاؤ، معاف کیا میں نے تمہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ ہم نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کریں گے، آنکھ کا بھی صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، زبان کا بھی صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم حق ادا نہیں کر سکیں گے، کمی کوتاہی تو رہے گی۔ لہذا اصل چیز کیا ہے؟ مغفرت۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید واضح کیا کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی شامل حال نہ ہو۔ تو کسی صحابی نے بڑی جرت کی، اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو دن میں 70 مرتبہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، ملٹیپل ٹائمز۔ تہجد کے وقت اٹھنا نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بہترین چیز کیا ہے؟ مغفرت۔ وبالاسحار ہم یستغفرون۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر ہمیں اٹھنا نصیب ہو بھی جائے ہم دنیا جہان کی چیزیں مانگ لیتے ہیں، لیکن اصل جو مانگنے کی چیز ہے بخشش، وہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نماز، اس میں جو ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اگر میں اس کو ترجمانی کروں تو اے اللہ مجھے گر سکھا دے، اہدنا کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے گر سکھا دے کہ میں تجھے راضی کر لوں اور تیرے سے انعام لے لوں مغفرت کا۔ اور یہ سبق ہر بار دن میں 5 مرتبہ، لیکن روزہ سال کے بعد 1 مہینے کے روزے ہیں 29 یا 30، حج پوری زندگی میں ایک ہے، زکوٰۃ سال کے بعد ایک دفعہ آپ نے ادا کرنی ہے، لیکن نماز دن میں 5 مرتبہ ہے۔ صبح اٹھتے ہی یہ سبق یاد کرو کہ ہو آر یو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی کا محتاج ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ پھر
کام کاج میں لگ گئے اور سورج ڈھلا یعنی اپنے پیک پر پہنچا اور پھر وہ دوبارہ نیچے ہونا شروع ہوا تو پھر فوراً دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر وہ سبق جو بھول گیا تھا وہ پھر یاد کر لیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر اپنے کام میں لگ گئے، کاروباری زندگی اپنے پیک کو چلی گئی۔ یہ جو آفٹر نون کا وقت ہوتا ہے یہ کاروبار کے پیک کا وقت ہے، تو پھر بھول گیا، پھر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے پکارا کہ آ جاؤ میرے پاس، پھر یہ سبق جا کے یاد کر لو، پھر سورج غروب ہو جائے پھر یہ سبق یاد کر لو، اور رات کو سونے سے پہلے یہ سبق یاد کر کے سو، یہ نماز ہے۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نے مضبوط پلر کھڑا کیا، اب آپ جو ہیں اس پر چھت ڈال دیں تو وہ چھت جو ہے وہ پائیدار ہوگی۔ پھر جو کمزوری اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے کہ اس کے اندر اس کو حیوان بنایا ہے اور اس کے اندر یہ 4 کمزوریاں بھوک، پیاس، غصہ اور سیکس ہیں، ان پر قابو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزے کی ریاضت ہمیں عطا کی ہے کہ سال کے بعد 1 مہینہ آئے گا اور تم اس میں فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک نہ کچھ کھاؤ گے نہ کچھ پیو گے، حالانکہ سب کچھ کھانے پینے کا اویلیبل ہوگا، کوئی ہاتھ روکنے والا بھی نہیں ہوگا، اور شادی شدہ ہو، بیوی پاس ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں کرو گے، یہ کیا ہے؟ یہ روزہ ہے۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ، مال کی محبت ہم سب میں بہت زیادہ بھری ہوئی ہے۔ وہ فرق جو ہے ان تمام معاملوں میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں رکھا ہے، اور یہ سبق ہمیں یاد رہنا چاہیے، رکھنا چاہیے کہ مرد اور عورت دونوں آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہیں۔ اس لیے دین کے احکام میں آپ کو ہر جگہ پر مرد اور عورت کے حکم میں فرق نظر آتا ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ دیکھیں نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کی فلانی جو ویلیو ہے وہ اتنی ہے، اس کے بعد پھر اسٹینڈرڈ ویلیو لکھی ہوتی ہے کہ میلز کی اتنی، فیمیلز کی اتنی، پھر اگلی آپ دیکھتے ہیں آپ کی ویلیو یہ ہے اور اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ میلز کی اتنی، فیمیلز کی اتنی۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مرد اور عورت جو ہیں یہ آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہیں، ان کی ہر چیز مختلف ہے۔ اور یہ جو انسان کے موڈز ہوتے ہیں، ریلیکسڈ موڈ، غصے کا موڈ، ٹینشن کا موڈ، ان سب کی جو ہیں وہ کیمیکل ریئیکشنز ہی ہوتے ہیں کہ فلاں چیز سیکریٹ ہوگی، فلاں کیمیکل جو ہے وہ سیکریٹ ہوگا تو آپ کو غصہ آ جائے گا، اور فلاں کیمیکل سیکریٹ ہوگا تو آپ اچھے موڈ میں آ جائیں گے، فلاں کیمیکل سیکریٹ ہوگا تو آپ کی کیفیت جو ہے وہ یہ ہو جائے گی، اور فلاں کیمیکل ریلیز ہوگا تو اس کی کیفیت یہ ہو جائے گی۔ تو وہ سارے جو کیمیکل ریئیکشنز ہیں وہ مرد اور عورت کے فرق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی نیچر مختلف بنائی ہے۔ نماز کے مسائل میں آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو جگہ جگہ مرد اور عورت کے درمیان فرق نظر آتا ہے۔ پھر مرد پر نماز جو ہے وہ مرتے دم تک کبھی معاف نہیں ہوتی۔ وہ بیمار ہے اور کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے نماز پڑھ لے، بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لیٹ کے نماز پڑھ لے، لیٹ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو بس پھر لیٹے لیٹے اشارے کے ساتھ جو ہے وہ سمجھے کہ اچھا میں کھڑا ہو گیا ہوں، اور سورہ فاتحہ پڑھے گا اور تلاوت کرے گا، پھر اشارے سے انگلی سے کرے گا کہ اب میں رکوع میں چلا گیا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مرد کی نماز ہے۔ یعنی مرتا مر جائے اس کو نماز معاف نہیں ہے۔ اسی طرح اس کو پانی اویلیبل نہیں ہے تو تیمم کر لے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ جو ہے نماز کے اندر ایسے مواقع ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، ایسے مواقع ہیں کہ جہاں اسے نماز کی رعایت دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی بچے کی پیدائش کے بعد کم و بیش 40 دن ہیں کہ جب عورت کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ البتہ روزے جو ہے اس کو قضا کرنے پڑیں گے، لیکن نماز جو ہے وہ ان ایام میں معاف ہے۔ اسی طرح جب اس کے ہر ماہ ایام آتے ہیں، اور وہ بھی ریپروڈکشن سے متعلق ہے کہ اس میں اسے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ پھر وہاں یہ ہوگا کہ روزے قضا کرنے پڑیں گے بعد کے دنوں میں، لیکن نماز کی کوئی قضا نہیں، نماز اس دنوں میں معاف ہے، بلکہ اس کی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو روزہ ہو، نماز ہو،
حج ہو، حج میں بھی کوئی خاتون جو ہے وہ حج کرنے کے لیے گئی ہے اور عین موقع پر جب وہ عمرہ کرنے کے لیے حرم میں داخل ہونا تھا، اس کے ایام آ گئے، تو اب اسے حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، وہ انتظار کرے گی اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ احرام باندھ کر اپنا عمرہ مکمل کرے گی۔ تو ہر جگہ پر آپ کو وہ یہ فرق جو ہے وہ نظر آئے گا۔ تو نماز مرد کو کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا سبق یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا سبق یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا سبق یاد کرنا، یہ نماز ہے۔ اور نماز میں بھی عورت کی نماز اور ہے، مرد کی نماز اور ہے۔ روزے کے اندر بھی مرد کا روزہ اور ہے، عورت کا روزہ اور ہے۔ حج کے اندر بھی مرد کا حج اور ہے، عورت کا حج اور ہے۔ اس کی پابندیاں سخت ہیں، عورت کے لیے ریلیکسڈ ہیں۔ تو روزے کے اندر بھی بہت ساری ریلیکسیشنز ہیں، خاص طور پر جو نوافل کے سلسلے میں آپ نے سن رکھا ہوگا شاید بچیوں نے کہ کوئی نفل نماز کسی عورت کو اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی نفلی روزہ کسی خاتون کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس معاملے میں مرد جو ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو رپورٹ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام اس پر نافذ ہوتے ہیں، کسی اور کا حکم اس پر نافذ نہیں ہوتا۔ تو روزے کے پھر آگے مسائل ہیں۔ مجھے آج کے اس پروگرام کے لیے، آج کی اس نشست کے لیے آپ کی انتظامیہ کی طرف سے میسج ملا تھا کہ روزے کے میں مسائل آپ سے شیئر کروں۔ وہ ایڈوائزیبل نہیں ہے فار 2 ریزنز۔ میں نے اس مشورے پر عمل نہیں کیا۔ ایک تو ہمارے ہاں جو مسالک ہیں، فقہ جو ہے اس میں اختلاف ہے، اور وہ اختلافات جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، وہ اصولوں کی بنیاد پر ہیں۔ وہ اصول کس طرح؟ میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ فقہ جو ہے یہ کیا چیز ہے اور اس میں اختلافات کیا ہیں۔ وہ اختلافات ویسے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن جو سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں وہ اس کو اسلام کے خلاف ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ایک آرگومنٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ بالکل بیکار ہے اور علماء اکٹھے نہیں ہوتے، یہ اختلاف کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، فرقہ بندیاں ہیں۔ ایک دفعہ ہمارا ایک FSC کا کلاس فیلو تھا، تو وہ پنجاب میڈیکل کالج میں ڈیمونسٹریٹر تھا پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کا۔ تو پیتھولوجی کے جو پروفیسر تھے وہ پرنسپل بھی تھے پنجاب میڈیکل کالج کے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ڈاکٹر فتح محمد چودھری صاحب۔ تو جب ہمارے دوست کی شادی تھی تو ولیمے پر اس نے ظاہر ہے مجھے بھی بلایا ہوا تھا کلاس فیلو ہونے کی حیثیت سے، اور ظاہر ہے اس کے پروفیسر ڈاکٹر نصیر صاحب، ڈاکٹر فتح محمد چودھری صاحب وہ بھی موجود تھے، اور ڈاکٹرز جو ہے ایک ہی ٹیبل پر اس نے بٹھائے ہوئے تھے۔ تو مجھے ڈاکٹر فتح محمد چودھری مرحوم فرمانے لگے کہ ڈاکٹر سمی اے مولوی اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ تو کیونکہ میں ایک ڈاکٹر سے بول رہا تھا تو ان کی زبان میں نے بات کی۔ میں نے کہا سر ایک کوئی سلائڈ تسی دیکھ دو، ایک ہی سلائڈ آپ دیکھتے ہیں مائکروسکوپ کے نیچے، آپ کہتے ہیں کہ کینسر سیل ہے، اور ڈاکٹر ناگی صاحب جو ہمارے پروفیسر تھے پیتھولوجی کے وہ کہتے ہیں کہ کینسر سیل نہیں ہے، آپ دونوں اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ مجھے کہتے ہیں وہ ہور گل ہے، میں کہتا ہوں ہور کیڑی گل ہے دسو مینوں۔ کہ یعنی دین پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، دین داروں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ اکٹھے نہیں ہوتے، حالانکہ اس کی کوئی بیس نہیں ہے۔ اختلاف کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اصولوں کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے۔ مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اصول کیا ہے؟ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان میں سے جو زیادہ صحیح احادیث ہیں، یعنی جو حدیث کی کتابیں ہیں 6 صحیح کتابیں مانی جاتی ہیں اہل سنت کے نزدیک، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ اور نسائی، یہ ائمہ ہیں کہ جنہوں نے حدیث کمپائل کی ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ اوتھینٹک صحیح بخاری سمجھی جاتی ہے، نمبر 2 پر صحیح مسلم سمجھی جاتی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول کیا ہے کہ ایک ہی موضوع پر جو مختلف حدیث ہیں ان میں سے جو سب سے اسٹرانگ ہو اس پر عمل کر دو اور باقیوں کو چھوڑ دو۔ اس کے مقابلے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کا اصول یہ ہے کہ ساری احادیث سامنے رکھو اور پھر اس کا ایک پروفائل بناؤ، اور اس میں سے پھر ڈھونڈو کہ اس سے فرض ثابت ہوتا ہے، اس سے واجب ثابت ہوتا ہے، اس سے سنت موقدہ ثابت ہوتی ہے، اور اس سے نفل ثابت ہوتا ہے۔ تو ایک لارجر پروفائل ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ ہمیں
کسی مسئلے پر بڑا واضح فرق نظر آئے گا کہ روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا. کبھی معلوم ہوگا کہ امام شافعی کہہ رہے ہیں ٹوٹ گیا، امام حنیفہ کہہ رہے ہیں نہیں ٹوٹ گیا. اب وہ ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر لڑ رہے ہیں اور تو کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن اصول کی بنیاد پر چونکہ انہوں نے تمام احادیث کو کنسیڈر کیا ہے اور اس کی بنیاد پر پھر وہ ایک لارجر پروفائل بنا کر اس میں سے پھر سب چیزیں جو ہیں وہ نکالتے ہیں، اس لیے وہ مختلف ایک پکچر سامنے آتی ہے اور ڈفرینٹ مسئلہ سامنے آتا ہے. جبکہ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جو صحیح حدیث ہے، سب سے زیادہ اتھینٹک حدیث ہے، اس کو لے لیا جائے اور باقی احادیث چھوڑ دی جائیں. اور اس میں سے بڑی بڑی دلچسپ چیزیں ہیں. جب ہم فقہ پڑھتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. یعنی آپ لوگ جو ہیں وہ اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہیں، کل کو انشاءاللہ آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو جائیں گے تو آپ اکاؤنٹس میں ایک اتھارٹی ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ جتنا کوئی ماہر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اتنا ہی وہ اکاؤنٹس کی ڈیٹیل کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور ایک نظر میں پکڑ لیتا ہے کہ یہاں گڑبڑ ہوئی ہے. اور میں ساری کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جاؤں، ساری حساب کتاب بھی لواؤں، مجھے کوئی پتہ نہیں چلے گا. لیکن جو ایک ماہر اکاؤنٹنٹ ہے وہ ایک نظر میں دیکھ لے گا کہ یہاں گڑبڑ ہوئی ہے. اسی طرح جو مہارت ہے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء جو ہے وہ بس لڑتے ہی رہتے ہیں، نہیں، لڑتے نہیں رہتے. انہوں نے اصول وضع کیے ہیں اور ان اصولوں کی بنیاد پر پھر وہ ڈفرینٹ حکم لگاتے ہیں. کوئی لگاتا ہے کہ ایسا یہ حکم ہے، کوئی لگاتا ہے وہ حکم ہے. اب چونکہ ہمارے ہاں ظاہر ہے سارے مسالک ہیں، عام اکثریت ہمارے ہاں حنفی حضرات کی ہے، اور پھر ہمارے ہاں کچھ اہل حدیث بھی ہیں اہل سنت میں سے، اور پھر شیعہ حضرات بھی ہیں. تو ایڈوائزبل نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی ایک فقہ جو ہے اس کو بیان کروں اور دوسرے جو فقہ کے لوگ ہیں وہ محسوس کریں کہ لو جی ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہوئی. اور پھر اگر اس کی آپ کوشش کریں گے، آپ کی انتظامیہ کوشش کرے گی، تو پھر ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے ایک دن آپ کسی حنفی مفتی کو بلائیں گے، وہ بیان کرے گا، پھر اگلے دن آپ کسی اہل حدیث کو بلائیں گے، وہ بیان کرے گا، پھر آپ کسی شیعہ عالم کو بلائیں گے، وہ بیان کرے گا. تو یہ ایڈوائزبل نہیں ہے کہ کسی جنرل فورم پر جہاں تمام مسالک کے لوگ ہوں وہاں دین کے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں، ورنہ کنفیوژن پیدا ہوگا. بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ کا تعلق جس مسلک کے ساتھ ہے، آپ اپنے عالم سے، اپنے مفتی سے آپ وہ مسئلہ ڈسکس کریں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں. اور اس میں ایڈوائزبل یہ ہے کہ آپ کسی ایک مسلک کے ساتھ سٹک کریں، جس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں تقلید کرنا. اسی میں عافیت ہے. اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. نماز کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے. یہ بنیادی مقصد ہو گیا. اچھا، اب مسئلہ آ گیا کہ جب آپ نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، تو پھر اب دو راستے ہیں. اس میں سے مسلک اہل حدیث جس راستے کو فالو کرتا ہے وہ کیا ہے کہ یاد از موسٹ امپورٹنٹ، اور جو ڈسپلن ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کسی اہل حدیث مسجد میں آپ جائیں گے تو مقتدی جو ہے وہ پہلے تو کھڑا ہو کر امام رکوع میں چلا گیا، وہ اپنی سورہ فاتحہ مکمل کرے گا، اس لیے کہ اس کے نزدیک جو پرائمری چیز ہے وہ یاد ہے اللہ کی. اور نماز اگر اپنی زبان سے کسی مقتدی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کا قیام ہی نہیں ہوا، لہذا وہ کھڑا ہوگا اور امام رکوع ختم کرنے والا ہوگا اور پھر وہ رکوع جائے گا. اب رکوع میں جا کر پھر وہ اپنی تسبیحات مکمل کرے گا. اس نے کم سے کم 3 مرتبہ بڑے آرام سے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہنا ہے. ان دا مین ٹائم امام سجدے میں جا رہا ہوگا اور وہ رکوع سے اٹھ رہا ہوگا. پھر رکوع سے اٹھ کر وہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پورا کہے گا، پھر وہ سجدے میں جائے گا. اب دیکھنے والے کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ باجماعت نماز ہو رہی ہے، یعنی ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی یاد ذکر مکمل کر کے موومنٹ کر رہا ہے. جبکہ کسی حنفی مسجد میں آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو ڈفرینٹ پکچر ملے گی. احناف کا موقف کیا ہے کہ ان کے نزدیک بھی اللہ کی یاد ضروری ہے، لیکن ان کا موقف کیا ہے کہ ڈسپلن جو ہے وہ پرائر ہے نماز باجماعت کے اندر، ڈسپلن جو ہے وہ پرائر ہے. لہذا ان کے نزدیک اگر آپ نے صرف
آدھا سبحان ربی اعلیٰ کہا سبحان ربی، اور امام نے کہہ دیا اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ، تو آپ فوراً سر اٹھا لیں، فوراً آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ ڈسپلن جو ہے وہ برقرار رہے. تو وہاں آپ کو ایک ڈفرینٹ پکچر نظر آتی ہے. اچھا، اگلا سوال کیا ہوا کہ پھر جو اہل حدیث مسجد میں آپ نماز ادا کرتے ہیں تو وہاں کوئی 4 رکعتوں کی نماز جو ہے وہ کم سے کم 10 منٹ میں ہوتی ہے، اور کسی حنفی مسجد میں آپ ادا کرتے ہیں تو 4-5 منٹ میں آپ کو 4 رکعتوں میں فارغ کر دیتا ہے. اب پیکج کیا ہے پورا کہ اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ فرض نماز کے اندر ہی اللہ کی یاد پوری کر لیتے ہیں، لہذا ان کا پیکج کیا ہے کہ فرض ادا ہو گئے باقی سب نفل ہے. جبکہ احناف کا پیکج کیا ہے کہ تم نے فرض ادا کیا امام کے ساتھ اور ڈسپلن کو فالو کیا، دیکھیے اللہ کی یاد نہیں ہوئی تو اب سنتیں اور نوافل یہ تقریباً لازم ہے. ان کو فرض تو نہیں کہتے، ان کو بھی کیٹیگرائز کیا ہے کہ یہ واجب ہے، یہ سنت موقدہ ہے، یہ سنت غیر موقدہ ہے، لیکن سنت موقدہ کی حد تک احناف کے پیکج کے اندر وہ پڑھنی جو ہیں وہ ضروری ہیں نارملی. تو جب آپ کو یعنی یہ تو میں نے نوٹ کیا اور میرے اندر یہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ان کے پیش نظر یہ ہے، ان کے پیش نظر یہ ہے، تو مجھے ڈفرینس سمجھ میں آ گیا. لیکن اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو کیا ہوگا کہ آپ حنفی مسجد میں نماز پڑھیں گے اور پھر آپ پہلے دن اپنے آپ کو سمجھنے لگیں کہ بس فرض ادا ہو گیا، تو آپ نے گویا اللہ کو یاد کیا ہی نہیں. اور اللہ کو یاد کرنا تو وہ پلر بنتا تھا نا، تو پھر وہ پلر آپ کا مضبوطی سے کھڑا نہیں ہوا. اسی طرح آپ کو روزے کے مسائل کے اندر ہوگا. پھر دوسری بات جس کی وجہ سے میں نے انتظامیہ کا یہ مشورہ نہیں مانا وہ یہ ہے کہ روزے کے ساتھ متعلق جو مسائل ہیں وہ جنسی جو ہماری خواہش ہے اس کے ساتھ متعلق ہیں. اچھا، وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ میاں بیوی کے ساتھ متعلق ہیں، اور جو بچے ہیں کنوارے یا بچیاں ہیں کنواری وہ ان سے متعلق نہیں ہیں. لیکن جب یہ مسائل جو ہیں ایک جوائنٹ محفل کے اندر ڈسکس ہوں گے تو اس میں ایمبیرسمنٹ کا چانس جو ہے وہ زیادہ ہے. پھر اس میں کوئی بچہ جو ہے وہ شرارت کر سکتا ہے، کوئی ایسا سوال پوچھ سکتا ہے کہ جس سے بچیاں جو ہیں ایمبیرس محسوس کریں. لہٰذا میں نے اس مشورے کو قبول نہیں کیا اور آپ کو جنرل انٹروڈکشن جو ہے وہ کرانے کا فیصلہ کیا کہ میں آپ کو دین کی ایک تصویر دکھا دوں تاکہ کوئی سیکولر مائنڈڈ شخص یا کوئی غیر مسلم جس سے آپ کا کوئی انٹریکشن ہو تو وہ آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نہ نکال دے اور آپ کے سامنے یہ ثابت نہ کر دے کہ یہ اسلام بالکل بیکار اور illogical مذہب ہے. آپ کو معلوم ہو، آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور آپ کو کانفیڈنس ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ جس دین پر قائم ہیں، جس دین پر کھڑے ہیں، وہ ایک معقول دین ہے، اس میں ہر چیز جو ہے وہ معقول ہے، کوئی اس میں غیر معقول بات نہیں ہے، اور وہ انٹر ریلیٹڈ ہے، ہر چیز اس کی انٹر ریلیٹڈ ہے. تو روزہ اور نماز. زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کی محبت جو ہے وہ انسان کے دل میں بڑی زیادہ کھبی ہوئی ہے، خاص طور پر مردوں کے دلوں میں. یہاں بھی فرق ہے کہ مرد کی کمزوریوں میں سے مال ہے، عورت کی کمزوریوں میں سے مال نہیں ہے. ایک شادی شدہ خاتون ہو تو اس کی اپنی کنسیڈریشن ہے، اس کی فرسٹ پرائورٹی کیا ہے کہ اس کا شوہر اس کی کیئر کرے، وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ اس کی طرف توجہ دے. یہ عورت کی کمزوری ہے. مرد کی کمزوریوں میں سے جہاں بہت سی کمزوریاں ہیں، سیکس جو ہے اس کی بہت بڑی کمزوری ہے، عورت کی نہیں ہے. عورت ان جنرل پاک باز ہوتی ہے. میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ عورت پاک باز ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، مسلمان ہو یا کسی اور مذہب سے اس کا تعلق ہو. کوئی خاتون شادی شدہ ہو، بال بچے دار ہو اور اپنے گھر میں خوش ہو، میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ شی ہارڈلی لکس اراؤنڈ. جبکہ مرد نے بے شک 4 شادیاں بھی کی ہوں اور چاروں گھروں میں وہ بہت خوش ہو، پھر بھی بائی نیچر ہی لکس اراؤنڈ. یہ نیچر کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام جو ہیں وہ بھی اسی کے مطابق ہیں. تو مرد کی کمزوریوں میں سے ایک جو ہے وہ مال ہے. بینک بیلنس دیکھ دیکھ کے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اکثر جو سمجھدار عورتیں ہیں وہ شوہروں کو باقاعدہ اس پر منع کرتی ہیں کہ نہیں، ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی توجہ چاہیے، آپ بچوں کو توجہ دیں، ان کی سپرویژن کریں، زیادہ مال کمانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے ہمارے دوست ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا
تو ان کی زندگی میں انہوں نے ایک دفعہ بتایا کہ میری بیوی جو تھی، میں بڑی گاڑیاں بدلنے کا، ظاہر ہے وہ پلاسٹک سرجن تھے، اللہ نے پیسہ دیا تھا، کہتے میں گاڑیاں بڑی بدلا کرتا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی طرف راغب کیا تو پھر ان کو احساس ہوا کہ میں یہ خامخواہ گاڑیاں بدلتا تھا. کہتے میں نے ایک دفعہ اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے کبھی توجہ نہیں دلائی کہ میں کیوں روز گاڑیاں بدلنا. تو ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ میں سوچتی تھی کہ آپ اسی میں خوش رہیں، اگر گاڑیاں بدلنی آپ چھوڑیں گے کہیں آپ کو بیویاں بدلنے کا شوق نہ آ جائے. تو یہ کیا ہے کہ ایک سمجھدار عورت جو ہے وہ پیسے کی اس کے اندر خواہش نہیں ہوتی، لیکن مرد جو ہے وہ بہرحال اس کی کمزوریوں میں سے کمزوری ہے. اب یہ جو مال کی محبت ہے، اس کو کھرچنے کا ذریعہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ کا نظام دیا ہے کہ سال کے بعد اپنے چوائس سے اللہ تعالیٰ مال لے کے جا سکتا ہے ہم سے، اسی کا دیا ہوا ہے نا سارا، وہ جب چاہے ہم سے چھین لے. لیکن زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیا ہے، پھر اس کے اوپر پھر نفل صدقات ہیں سارے، کہ انسان اپنے چوائس سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے مال میں سے کچھ نکال کر دے، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کہ یہ اس مالک کا دیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے یہاں لگا دو، میں وہاں لگا دوں. وہ مالک کہہ رہا ہے کہ اس کو دے دو، میں اس کو دے دوں، تاکہ مجھے یہ سبق بھی یاد ہو جائے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ میرے مالک کا دیا ہوا ہے. یہ زکوٰۃ ہے. پھر حج کی عبادت جو ہے یہ تمام عبادات کی جامع ہے. حج کے اندر آپ نوٹ کریں کہ نماز والی پابندیاں بھی ہیں، پھر اس میں روزے والی پابندیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. جس طرح روزے کے اندر کھانے پینے کے علاوہ وہ بیوی کے ساتھ کوئی جنسی تعلق کی بھی پابندی ہوتی ہے، احرام کے اندر بھی وہ پابندی جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس میں صعوبت ہے سفر کی، گھر سے نکل کر اور چلنا. طواف بھی ٹھیک ٹھاک قسم کی مشقت ہے، خاص طور پر جب بہت زیادہ رش ہو اور نیچے جو ہے وہ آپ طواف نہ کر سکیں، اوپر کے آپ طواف کریں تو اس کا ایک چکر 1 کلومیٹر کا ہے. تو ایک طواف کا مطلب ہے کہ اپنے 7 کلومیٹر جو ہے وہ پیدل چلا ہے، پیدل چلے ہیں آپ. پھر گھر سے نکلنا، گھر جو ہے یہ بھی انسان کی کمزوریوں میں سے ہے کہ اپنے بیڈ پر انسان کو جو نیند آتی ہے وہ کسی دوسری جگہ پر نہیں آتی. اپنے گھر میں انسان جتنا ریلیکس کرتا ہے وہ کسی اور جگہ پر نہیں کرتا. تو آپ سفر میں ہوتے ہیں، بے شک آپ نے 20 لاکھ والا پیکیج لیا ہو اور اس میں بڑی فیسلٹیز ہوں، 5 اسٹار ہوٹل ہو، سامنے حرم ہو، آپ کمرے میں بیٹھ کے بھی جو ہے آپ حرم کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آرام آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ کو اپنے بیڈ پر اپنے کمرے میں ملتا ہے. خواہ وہ ٹوٹی ہوئی چارپائی کیوں نہ ہو، جس پر آپ روز سوتے ہیں، اس پر جو ہی آپ جا کے لیٹتے ہیں آپ کو نیند آ جاتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں کوئی بڑا ہی لیوش کمرہ آپ کے پاس ہو، لیکن اس میں آپ اتنا ریلیکس محسوس نہیں کرتے. تو یہ ساری جو کمزوریاں ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی میں رکاوٹیں محسوس کرے، ان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عبادات دی ہیں. یعنی یہ پلرز ہیں، یہ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی بہت آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی بندگی آسان ہوگی تو پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس پر گفتگو کریں گے. پھر جو میں نے کہا نا کہ کئی فلورز ہیں اس کے، ہم ان فلورز کو ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے کون کون سے فلورز ہیں اور کیسے ہم نے ان فلورز کو بنانا ہے اور کس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی غلامی کا حق ادا کرنا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس فاشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یا اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا. یا اللہ ہمیں دین کی بنیادوں کو پختہ خطوط پر استوار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، اپنی غلامی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری کمزوریوں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کا ہمدرد بنا، ایک دوسرے کا غمخوار بنا. یا اللہ ہمیں تیرے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور تیرے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. تو نے اپنے فضل و کرم سے یہ عطا کیا ہے، اب اپنے ہی فضل و کرم سے تو اس کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ۔